ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم فشاورهم في الأمر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني صاحبوں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی خالق کائنات کے لیے ہے جو بگڑیاں بنانے والا ہے پار سے برسانے والا ہے دکھیوں کو دکھ کو دور کرتا ہے وہی مالک ہے وہی خالق ہے صاحبوں لا تعداد بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام جناب ساقی کوثر صاحب ماسٹر سید الاولین و آخرین سید المرسلین اشرف الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صاحب رب کائنات کے قرآن سے ایک مقام تلاوت کیا ہے اس مقام میں مالک نے خالق نے قادر اور قدیر نے یہ بات نبی کی صفات میں نقل کر کے پوری امت کو سمجھائی ہے اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ فَلَوْ
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بس اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے اے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ آپ نرم دل ہیں، نرم ہیں. اگر آپ سخت دل والے ہوتے، سخت لہجے والے ہوتے، لانفضوا من حولک، تو آپ کے ارد گرد یہ لوگ رہتے نہ، اکٹھے نہ ہوتے. اللہ اکبر. جب وہ ذات قدسی ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے رحمت للعالمین کے القاب استعمال کیے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ رب کائنات نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ نرم نہ ہوتے، اگر آپ کے اندر نرمی نہ ہوتی، رفق نہ ہوتا، تو یہ لوگ، یہ صحابہ، یہ تیرے جانشار تیرے ارد گرد اکٹھے نہ ہوتے. اللہ اکبر. ہاں اللہ فرماتے ہیں اگر ان سے کوئی مسئلہ بن جائے، سختی ہو جائے، وہ نافرمانی کر بیٹھے، فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر ضرور کیجیے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ایک ایسی بات ہے جو مالک اپنے نبی کی امتیوں سے تقاضا کرتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کی یہ صفت پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے کہ میرا نبی وہ ہے جو انتہائی نرم ہے، میرا نبی وہ ہے جو بہت ہی دھیمے مزاج کا ہے، میرا نبی وہ ہے اس کے اندر رفق ہے، میرا نبی وہ ہے جو بد زبانی نہیں کرتا، میرا نبی وہ ہے جو فحش زبانی نہیں کرتا. اے امت محمدیہ کے لوگوں، یہ صفت، یہ کمال، یہ عادت، یہ طریقہ، یہ طور تمہارے اندر بھی آنا چاہیے، تمہارے اندر بھی ہونا چاہیے. اللہ اکبر. نرمی کو خالق کائنات نے کتنی بڑی اہمیت دی ہے. چلیے میں آپ کو قرآن سے ایک چھوٹا سا حصہ پیش کرتا ہوں. اللہ رب کائنات نے حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ بات کہی ہے. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں تم دونوں جاؤ، دعوت دو، بات کرو فرعون سے، جو فرعون سب سے بڑا پاپی ہے، گناہ گار ہے، طغا انہ طغا، سرکشی کے اوپر اتر آیا ہے، اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے. فقولا، بس تم دونوں جا کر اس سے بات کہو، لہو قولا لینا، یہ بات ہے کہ نرم لہجے کے ساتھ، نرم انداز کے ساتھ گفتگو کرو. لعلہ یتذکر او یخشی، قریب ہے کہ تمہارا نرم لہجہ سن کے وہ نصیحت حاصل کر لے، ڈر جائے. اور یہ وہ واقعات قرآن سے سنا رہا ہوں جو انبیاء کے ساتھ خاص نہیں رکھے رب نے، یہ ہر کسی کے لیے لازم قرار دے دیے ہیں. انبیاء کی امت کو بتایا کہ میں نے کن کن انبیاء کو ساتھ یہ رکھا ہے کہ رفق اور نرمی کو اپنے اوپر لازم کرو. جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کے مقابل آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے درمیان اختلاف ہوا تھا، لیکن انہوں نے کس انداز میں، کس طریقے سے کور کیا. مسئلہ یہ ہے، آج سمجھنا یہ ہے، رب کائنات نے قرآن کے اندر یہ دو واقعات میں بتایا یہی ہے، نرمی کو لازم کر لو، نرمی کو اپنے اوپر فرض کر لو. جب آپ فرض کر لیں گے، نرمی کے ساتھ گفتگو ہوگی، لہجہ ہوگا، آپ کا طور طریقہ ہوگا، تو آپ کو رب کائنات وہ کچھ عطا کرے گا جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر.
اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي، اور کہہ دیجیے میرے بندوں سے یقولوا التی ہی احسن، وہ جب بھی گفتگو کریں، جب بھی انداز کو بنائیں، جب بھی تخاطب ہوں، جب بھی کسی سے مخاطب ہوں، جب بھی کلام کریں گے تو اچھی بات کہیں، حق بات بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، اس کا بھی انداز آپ کے پاس انتہائی نرم ہونا چاہیے۔ بات حق ہے کہیے ضرور، بات سچ ہے کہیے ضرور، لیکن انداز اس انداز کا ہونا چاہیے کہ وہ خالق کائنات کے محبوب بندوں کے پاس بھی ہو تو حق بھی ہو، اور لیکن انداز بھی اتنا نہ ہو کہ درست کی سمجھے، تو سختی ہی نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ کے دیکھیے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے دیکھیے تو انداز بڑا ہی حکیمانہ ہوتا ہے، بڑا ہی دلکش انداز ہوتا ہے۔ تو خاطب جو آپ کا تھا، جو کلام آپ کا تھا، جو گفتگو آپ کی تھی، یا ایھا الناس، او لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ حضور نے متعین کر کے کوئی بات بھی کسی کے اوپر نہیں کہی، بلکہ آپ نے ایک حکم بتایا ہے رب کائنات کا، یہ فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس، مجھ کو حکم دیا گیا میں لوگوں سے لڑائی کروں گا، کہاں تک؟ حتی ان یشہدوا ان یقولوا لا الہ الا اللہ، ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیکھیے، کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، یہ الفاظ ہیں آپ کے، یہ مختلف حدیثیں ہیں جو میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کا انداز بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، انداز کتنا ہونا چاہیے؟ رب کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کی زوجہ محترمہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی، ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ تعالی نرم ہے، رفیق ہے، نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ، اللہ نرمی کے اوپر وہ اس عطا کرتا ہے ما لا یؤتی علی العنف، جو سختی کے اوپر اللہ عطا نہیں کرتا۔ وَمَا لَا یؤتی علی ما سِوَاهُ، اس کے علاوہ اللہ جو اللہ نرمی کے اوپر عطا کرتا کسی چیز کے اوپر بھی عطا نہیں کرتا۔ جو نرمی کے اوپر اللہ عطا کرتا کسی اور چیز کے اوپر اللہ عطا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر آپ پڑھ کے دیکھیں گے، سمجھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو سمجھیں گے۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ استاد ہے شاگرد کے اوپر سختی کرتا ہے، بیٹا خامد ہے بیوی کے اوپر کرتا ہے، باپ ہے بچوں کے اوپر کرتا ہے، بڑا بھائی ہے چھوٹوں کے اوپر سختی کرتا ہے، حتیٰ کہ جو دکاندار ہے وہ اپنے ملازم کے اوپر کرتا ہے، کوئی بھی جس نے ملازم رکھا ہے مالک اپنے ملازموں کے اوپر سختی کرتا ہے۔ سختی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اوپر ڈنڈا لے کر کھڑا رہیں، ڈنڈا ماریں گے۔ میں نے لہجے دیکھے ہیں، میں نے گفتگو دیکھی ہے، سنی بھی ہے۔ لہجہ اس انداز کا ہوتا ہے کہ جو دوسرا بندہ جو سننے والا ہوتا ہے تو کہتا ہے اس سے بہتر تو مجھ کو لٹھ مار دیتا، یہ انداز تو نہ اپناتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میں نے جو بھائیوں سے سنا ہے، دوستوں سے سنا ہے کہ یار اس سے بہتر تھا مجھ کو وہ ڈنڈے کے ساتھ پیٹ دیتا، لیکن یہ انداز نہ اپناتا، یہ طریقہ نہ اپناتا بات کرنے کا۔ نرمی کے ساتھ رب کائنات جو کچھ عطا کرتے ہیں نا، وہ کسی اور چیز کے اوپر اللہ عطا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، بخاری کے اندر مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے، میں انشاءاللہ مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔
کہتی ہیں کہ استاذن رہت من الیہود علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالوا السلام علیکم یا السلام علیکم. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ایک گروہ آیا، ایک وفد آیا، اجازت طلب کی، حضور نے اجازت دی، انہوں نے آتے ہوئے یہ بات کہی السلام علیکم. اس کا مطلب ہے تمہارے اوپر موت واقع ہو جائے. اللہ اکبر. فقلت، ماضی عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضور نے تو کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی تھی، صرف یہ کہا تھا علیکم، اور میں نے یہ بات کہی قلت بل علیکم السلام. کہنے لگی میں نے ان کو کہا موت ہو تو تمہارے اوپر واقع ہو. اللہ واللعنت، تمہارے اوپر لعنت بھی ہو، تو تم بات بھی کس سے کرتے ہو؟ سید المرسلین سے، امام الانبیاء سے، اس کے اوپر موت کی تمنا کرتے ہو تم. اللہ قالا جا عائشہ، تو میرا نبی نے، جا عائشہ تھا میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفق و نرمی کو اپنے اوپر لازم رکھا تھا. فرمان لگے عائشہ ایسی بات نہیں تھی، ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے. فی الامر کلہ، نرمی ہر ایک معاملے کے اندر نرمی ہونی چاہیے، ہر معاملے کے اندر نرمی ہونی چاہیے. جب نہیں ہے گھر کے اندر تو بڑا سخت ہے، باہر دوستوں میں بڑا نرم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تضاد نہ رکھو. تجارت میں، لین دین میں کوئی معاملہ ہو تو بڑی نرمی ہے، کسی کے ساتھ قرض لینے کا معاملہ ہے تو بڑی سختی ہے. اللہ اکبر. جب آپ کسی بڑے کے پاس جاتے ہو تو بڑے دھیمے لہجے سے گفتگو کرتے ہو، انداز تخاطب بڑا ایمانہ رکھتے ہو. جب اپنے سے نیچے سے بات کرتے ہو تو انداز بڑا اکھڑا رکھتے ہو، تلخ رکھتے ہو. ایسا نہ ہونا چاہیے. ان اللہ رفیق، بے شک اللہ رفیق ہے، نرم ہے، یحب الرفق فی الامر کل، ہر ایک معاملے کے اندر اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک مثال چھوٹی سی دی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان سے بات ہے، نبی کریم کے گھر کی بات ہے. اللہ نے اپنے نبی کو جو نرمی عطا کی تھی وہ نہیں اپنی زوجہ محترمہ سے کہہ رہا ہے نرمی کو لازم پکڑو، نرمی کو لازم پکڑو. آج ماحول دیکھا ہے، معاشرہ دیکھا ہے، گھروں کے گھر دیکھے ہیں، میں نے پڑھے لکھے لوگ بھی دیکھے ہیں. اللہ اکبر. میں نے ایسے پڑھے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کا لہجہ تلخ رہتا ہے. میں نے ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی دیکھے ہیں وہ نہ جانے کیا اول فول پکتے ہیں، کیا کیا گفتگو کرتے ہیں. الامان والا حفیظ. اور ایسے ان پڑھوں کو بھی دیکھا ہے، اللہ کی قسم جب گفتگو کرتے ہیں تو دل کرتا ہے گفتگو یہ کرتا رہے تو سنتے رہے. ایسا نرم دھیما لہجہ. میں نے معاشرے کے وہ لوگ دیکھے ہیں جن کو لوگ حقیر سمجھتے تھے، لیکن ان کی گفتگو اس انداز کی ہوتی تھی، بہت ہی حکیمانہ، بڑا نرم. اللہ میرے بھائیو، یہ اسلام کی تربیت ہے. اللہ ہم کو سکھا رہا ہے، اللہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ نرمی کو لازم پکڑو. اللہ اکبر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعدیب آپ کر نہیں سکتے. تعدیباً آپ اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا بچہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کہ جب وہ پکڑا جائے ایک بار قابو آ جائے تو پھر اس کی ایسی کی تیسی دے دیتے ہیں. یہ بھی معاملہ نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بڑا اچھا انداز رکھیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے مسلم کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان الرفق لا یکون سیئن، کسی بھی معاملے کے اندر جب نرمی آ جاتی ہے نا الا زانہ، مگر اس کی زینت بڑھا دیتی ہے، خوبصورتی بنا دیتی ہے، دلکشی بڑھا دیتی ہے، دلچسپی بڑھا دیتی ہے. اللہ کسی بھی معاملے کے اندر نرمی آ جائے والا ينزع من شيء الا شانہ، اس سے کچھ بھی نہیں چھینا جا سکتا مگر شان ہی بڑھتی ہے.
शान ही बढ़ती है, कुछ भी नहीं छीना जा सकता, शान ही बढ़ती है उसकी। अल्लाह अकबर। और भाइयों, मैं आपको सही बुखारी से एक वाक़या सुनाता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। बड़ी मारूफ बात है, बुखारी मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है, मुस्नद अहमद के अंदर भी वाक़या मौजूद है। अल्लाह अकबर। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बयान फरमाते हैं कि एक बार नबी करीम मजलिस में बैठे हुए थे, सहाबा मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, मजलिस लगी हुई थी। बाहर से एक देहाती बद्दू आया और आके मस्जिद के एक तरफ जाकर अपनी जो है ना वो पेशाब करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। तो सहाबा उठे उसको डांटने के लिए, हजूर ने रोक दिया, हजूर ने रोक दिया। उसने पेशाब किया तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा, पानी लाओ जरा, इसके ऊपर पानी डाल दो। पानी बहाया गया, लेकिन उसके साथ जो मामला नरमी का किया गया था, रब काबा की कसम, उसकी जो तरबियत हुई थी, उसके बाद वो तरबियत याफ्ता बड़े बड़े पढ़े लिखों से भी ज़्यादा हुआ था। बड़ी बड़ी नरम अंदाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तरबियत की है ना सहाबा से, कोई भी वाक़या उठाइए, आप नबी की तरबियत को देखिए। तो जंग का वाक़या है, मस्जिद की तमीर और तरक्की का वाक़या है, लोगों के साथ ताउन करने का वाक़या। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू को पढ़िए, अहादीस को पढ़िए, आपको समझ आएगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ तख़ातुब क्या हुआ करता था। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सही मुस्लिम के अंदर वाक़या मौजूद है। एक ऊँट के ऊपर सवार थी, वो ऊँट जो है ना वो सरकशी करने लगा। ज़ाहिर बात है, जब आदमी सवारी के ऊपर सवार हो, वो सरकशी करे, उछल कूद करे, तो डांटा तो जाता है ना। घोड़े के ऊपर बैठे हो, छांट तो मारी जाती है ना। गधे के ऊपर सवार हो, डंडा तो उठाया जाता है ना। वो भी सरकशी करने लगा तो माजी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उसको सख्त अल्फाज कहने लगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा, या आयशा अलैका रिफ़्क़, आयशा नरमी को इख्तियार कर, वाइजा के अपने आप को बचा, वाल उनफ सख्ती से अपने आप को बचाओ, वाल फहश और बद जबानी से बचाओ अपने आप को। जब जानवर को आप सख्त अल्फाज से डांटेंगे तो बद जबानी भी कर लेंगे, बहस गुफ्तगू भी करेंगे, गाली भी निकालेंगे उसको। कैसा प्यारा इस्लाम है, कैसी तरबियत हो रही है। एक सवारी है, सरकशी पे उतर आई है, मालिक को समझाया जा रहा है कि देख जानवर है, उछलता है, कूदता है, सरकशी पे उतर आया। समझाने का अंदाज जरा नरम रख, समझाने का अंदाज बड़ा नरम रख, रफीकाना रख। और मैंने बड़े तजर्बे किए हैं, अल्लाह अकबर। बहुत से लोगों को देखा है जो रफीकाना अंदाज अपनाते हैं ना, बड़े बड़े दरिंदे भी मुती और फरमाबरदार हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक खिता छोटा सा होता है जिसको कहते हैं क्या जी, जू, चिड़िया घर। वहाँ पर दरिंदे होते हैं जिनको खाना डालने के लिए जाता है, कभी उसके सामने जानवर आँख नहीं उठाता है। मैं एक बार चला गया चिड़ियाघर भावलपुर में, वो जो हाथी थे उनका जो निगहबान था वो आया, तो हमने देखा कि उसने उसके टांगों पर हाथ मारा तो उसने अपना पाँव उठा दिया। उसने अंदाज क्या बनाया, तो वो उसके करीब चला गया, खाना उसको दिया और इर्द गिर्द रहा। कितना बड़ा जानवर है, किस अंदाज में उसको सजाया गया था, किस रफीकाना अंदाज के साथ उसके साथ चला है, फिरा है, न जाने कितनी रफाकत होगी उस मुलाजिम के साथ जानवर की।
میرے بھائیوں، آپ بھی اگر کسی کے ساتھ رفیق بن کر رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑا برداشت کرنا پڑے گا، لیکن لازمی بات ہے اگر نرمی کو لیں گے، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان الرفق لا یکون سائل الا زانہ، نرمی جس بھی کام میں آ جاتی ہے وہ اس کی زینت بڑھا دیتی ہے، اس کی خوبصورتی بڑھا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی، واقعہ صحیح ہے، کہتے ہیں ہجرت حبشہ سے پہلے نماز کے اندر تھوڑی بہت گفتگو ہو جاتی تھی۔ کہنے لگے میں ہجرت حبشہ میں چلا گیا، واپس آیا، حضور نماز پڑھا رہے تھے، میں بھی چلا گیا، نماز پڑھ رہے تو کسی کو چھینک آ گئی، تو وہ پرانے روش کے اوپر تھے، ان کو معلوم نہیں تھا نیا حکم کیا آیا ہے، تو انہوں نے نماز کے دوران ہی اس کے اوپر دعا دے دی، یرحمک اللہ کہہ دیا۔ تو صحابہ جو ساتھ والے تھے نا اس کو ایسے ایسے گھور رہے تھے، کہنے لگے میں نے دیکھا کہ جی مجھ کو گھور رہے ہیں، میں نے کہا میں نے کر کیا دیا ہے؟ تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے نے اپنی ٹانگوں پٹوں کے اوپر جو ہے نا ہاتھ مارا۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی جب خاموش کرانا چاہتے ہیں، وہ خاموش ہو گیا۔ کہتے ہیں نماز مکمل ہوئی، اللہ اکبر، نماز مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو یہ بات کہی کہ نماز کے اندر گفتگو کو منع کر دیا ہے۔ کہتے ہیں ماں کہرانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ڈانٹا نہیں ہے، والا ضربانی، مجھے مارا بھی نہیں ہے، والا ساتمی، مجھے گالی بھی نہیں دی۔ کہتے ہیں میں نے تعلیم کے معاملے میں ما رأیت معلماً قبلہ و بعدہ تعلیماً، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہ بعد میں ایسا کوئی مربی نہیں دیکھا جو تربیت کرنے والا ہو، تعلیم دینے والا ہو، کہ مجھے ڈانٹا بھی نہیں ہے، گالی بھی نہیں دی اور مجھے مارا بھی نہیں اور بات کو سمجھایا۔ کس انداز میں بتایا کہ اسلام کے اندر گفتگو منع ہے نماز میں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ معاملات ہیں جو ہمارے لیے لازم ہیں۔ آج ہم نے اس کو بھول گئے ہیں، ہم نے اس کو تربیت نہیں لے رہے۔ ہم مساجد کے اندر بھی آتے ہیں، دوسری محفلوں میں بھی جاتے ہیں، ہم نے اس کو لازم رکھا نہیں ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ بڑے سخت لہجے اپنائے جاتے ہیں، بڑے تیکھی نظریں رکھی جاتی ہیں، بڑے انداز تیور بدلے جاتے ہیں، جبکہ اسلام نے تیور کو بھی بہت نرم رکھنے کے لیے بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو، جو نرمی سے محروم ہے نا وہ خیر سے محروم ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، خیر کیسے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، آپ کے پاس بچے آئے، آپ نے ان بچوں کو اٹھایا، بوسہ دیا، تو ان کے ساتھ ایک بدو بیٹھا تھا، کہنے لگا آپ اچھا بچوں کے ساتھ ایسا پیار کرتے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ پیار نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے دل میں رب نے نرمی نہیں رکھی تو میں کیا کہہ سکتا، اگر اللہ نے تیرے لیے خیر نہیں رکھی تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ صرف ایک تربیت کا انداز دیکھو نبی کریم کا، بچے کو پیار کیا ہے، اور دیکھنے والا کہتا ہے بچے سے پیار بھی کرتے ہیں آپ؟ اچنبے سے بات کہی کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک بچوں سے کبھی پیار نہیں کیا۔
اللہ اکبر۔ اسلام نے ہم کو بتایا کیا ہے، سکھایا کیا ہے۔ عبد الرحمن بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ماضی عائشہ صدیقہ کے پاس آئے نا وہ کسی علاقے سے، تو ان سے پوچھا ماضی نے کہ تمہارا جو قرآن ہے وہ کیسا ہے؟ کہنے لگے ہم تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں دیکھتے، بری بات نہیں دیکھتے جو ہم کو بری لگتی ہو۔ وہ تو ایسا ہے کہ حالیہ جنگ ہوئی تھی، وہاں سے فتح یاب ہوا تھا، تو ماضی نے پوچھ لیا تھا۔ کہنے لگے وہ تو ایسا ہے کہ کسی کا اونٹ مر جاتا تو اس کو اونٹ دے دیتے ہیں، کسی کا غلام فوت ہو جاتا اس کو غلام دے دیتے ہیں، کسی کو خرچ کی ضرورت نہیں ہے تو خرچ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، انہوں نے کہا میں ایک حدیث سناتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم من والی من امر، اے اللہ میری قوم کے سائن کسی بھی معاملے کا والی بنا دیا جائے، اللہ اکبر، کسی کو بھی والی بنا دیا جائے، فرفق علیہم فرفق علیہم، کہ اللہ اگر وہ قوم کے اوپر نرمی کرتا ہے تو ان کے اوپر نرمی کر۔ ہاں میری قوم کے کسی بھی معاملے میں کسی کو والی بنایا جاتا ہے، میری قوم کے اوپر سختی کرتا ہے، اللہ تو اس کے اوپر مشقت ڈال۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اسلام کی تربیت۔ ایک سردار ہے لشکر کا، ایک جماعت کا امیر ہے، ایک گھر کا مسئول ہے، یعنی کسی بھی طرح کا معاملے کے اندر دو چار افراد کے اوپر اس کو ایک نگہبان بنا دیا جائے، اس کو نگران بنا دیا جائے، یہ اس کے لیے بہت ہی بڑی اہمیت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جو بھی والی بن جائے، اے اللہ اگر نرمی کرتا ہے تو اس کے اوپر نرم رہنا، اگر وہ سختی کرتا ہے اللہ تو اس کے اوپر مشقت ڈال دینا، سختی کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ 10 سال یہ معمولی عرصہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے لیے کبھی بھی اف کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے، والا لما چناتا والا اللہ چناتا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بات کہی یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، یہ ایسے کیوں کیا۔ اتنا نرم تھے، 10 سال خدمت کی ہے، اور جہاں پر ملازم رکھ لیا جائے تو اس کے اوپر جو سختی کی جاتی ہے پہلے 2-4 مہینے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیسا ہے، سختی برداشت کرتا ہے کہ نہیں، یہ کیسا ہے، اس کی امانت کو پرکھا جاتا ہے، اس کی دیانت کو پرکھا جاتا ہے، پھر جا کر تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے۔ جب نرمی آنے کا وقت آتا ہے تو ملازم ویسے چھٹی کر کے چلا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جب نرمی کرتے ہو، کب؟ جب اس کا سارا نچوڑ نکال لیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، لوگوں یاد رکھنا تم آسانیاں کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، مشکلات میں ڈالنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یسروا ولا تعسروا، لوگوں آسانیاں بانٹو، تنگیاں نہ دو، وبشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں بانٹو، نفرت نہ پھیلاؤ۔ تو یہ نرمی کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو جوڑا جائے، سمجھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز میں اپنی امت کی تربیت کر کے گئے۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹی بچیاں تھیں، چھوٹی بچیاں وہ گنگنا رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا بچیوں کو کہ نبی کی موجودگی میں تم کیا شروع کر دیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر چھوڑ دو، چھوڑ دو، ہر قوم کا عید کا دن ہوتا ہے اور آج کا دن ہمارے لیے بھی عید کا دن ہے، ان بچیوں کو چھوڑ دے گنگنا لے تھوڑا سا۔ کہاں تربیت کا انداز اپنایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، گنگنانے کی بات کو وضاحت کے ساتھ جانتے تھے، اس لیے تو ڈانٹا، لیکن نبی نے کہا نہیں چھوڑو، نرمی کو اختیار کرنے کی بات کر کے بتا دیا کہ ہمارا بھی آج کا عید کا دن ہے، تھوڑا سا ان کو بھی ہنسنے دو، کھیلنے دو۔ میرے بھائیوں، آپ بھی ذرا احتیاط کیجیے، طلباء کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑا سا نرمی کا لہجہ اپنا کے رکھیے گا، نرم رکھیے گا۔ ہاں، آپ اپنا حق ضرور ادا کیجیے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں تو آپ کو بالفور اس کا رزلٹ بھی مل جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بڑی دیر کے بعد آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں نا، تو اچھائی جو نا کبھی کبھی بڑی جلدی کا رزلٹ مل جاتا ہے، کبھی کبھی رزلٹ ملنے میں بڑی دیر لگ جاتی ہے، بڑی دیر لگ جاتی ہے رزلٹ ملنے میں۔ جہاں رزلٹ فوراً سامنے آ جائے سمجھو یہی کام کرنے والا، باقی کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں۔ غزوہ بدر میں رزلٹ ملا تھا، کیا رزلٹ ملا تھا؟ 70 قیدی ہو گئے، 70 ان کے مارے گئے، بھاگ گئے، قیدیوں سے فدیہ لیا گیا، مال آیا، رب کائنات نے فتح دی، کامیابیاں دی، جنگ احد ہوئی تو کیا رزلٹ ملا تھا؟ مسلمانوں کے 70 شہداء ہوئے، رزلٹ اس کا بعد میں ملا۔ حدیبیہ کو پڑھ کے دیکھیے گا، چلو جب کی گئی تھی اس وقت رزلٹ نہیں مل رہا تھا، صحابہ کو نظر آ رہا تھا کیا معاہدہ کیا گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالوں کے معاہدے کے بعد 1 سال کے بعد ہی مکہ فتح ہو گیا تھا۔ رزلٹ رب کر دیتا ہے، یہ اللہ کے اوپر ہے۔ آپ کا کام محنت کرنا ہے، آپ کا کام اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کرتے رہیں گے رزلٹ دینا رب کائنات کا کام ہے، کبھی کبھی فوراً مل جاتا ہے، کبھی تھوڑی دیر لگتی ہے، کبھی زیادہ دیر لگ جاتی ہے، رزلٹ اللہ ضرور دیتا ہے۔ نرمی سے دلوں کو فتح کر نفرت کو چھوڑ دے، یہ کسی شاعر نے یہ بات کہی تھی، نرمی سے دلوں کو فتح کر نفرت کو چھوڑ دے، یہ راستہ نبی کا ہے اسی پہ دل کو موڑ دے، کسی کی تلخ باتوں کا جواب تلخ مت دینا، کسی کی تلخ باتوں کا جواب تلخ مت دینا، محبت سے اسے جیتو، عداوت کو توڑ دو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔